إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما نعم وله الشكر على ما ألهم وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على حبيبك ونجيبك وصفيك من عبادك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تمام مومنین و مومنات اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت کے لیے، عزاداروں کی حفاظت کے لیے بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. وہ برادر عزیز آپ کی خدمت میں بیان فرما رہے تھے، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ کی خدمت میں آنے کا شرف ہوا، مومنین کی زیارت ہوئی. خداوند متعال آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا خداوند متعال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے اور تمام مومنین و مومنات کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ماہ محرم الحرام اور سفر المظفر کو ہم نے گزارا. عموماً شیعہ کے ہاں 8 ربیع الاول تک مجالس کا سلسلہ رہتا ہے مسلسل جو ہے، لیکن عمومی طور پر پورا سال ہی سید الشہداء علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہتا ہے. اور یہ ایسا ذکر ہے کہ انسان کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اس ذکر کی الف بھی ادا نہیں ہو سکتی، کیونکہ سید الشہداء علیہ السلام نے وہ عظیم کام کیا ہے، اس طریقے سے خدا کے دین کو عظمت دی
خداوند متعال کے دین کو عزت دی کہ قیامت تک جتنے یزیدی بھی آ جائیں وہ کبھی بھی اب اس عزت میں کمی نہیں لا سکتے۔ یہ سید الشہداء علیہ السلام کے خون کا اثر ہے۔ مکاتب میں تحریف ہوئی، مذہب بدل گئے، دین گم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو دین اسلام ہے، جس پہ سید المرسلین نے بڑی زحمتیں کی، بڑی قربانیاں دی، پیغمبر گرامی نے پتھر کھائے، پیغمبر گرامی پر جتنا ظلم ہوا اتنا کسی نبی پہ بھی نہیں ہوا۔ البتہ یہ بھی مطلب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ خود پیغمبر گرامی کا فرمان ہے کہ جتنا ظلم مجھ پر ہوا ہے اتنا کسی نبی پر بھی نہیں ہوا۔ تو اب یہاں پہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ انبیاء کو تو ذبح کیا گیا ہے، انبیاء کو تو زندہ کاٹا گیا، درختوں کے بیچ میں لا کے رکھ کے ان کو کاٹا گیا، کنووں میں ڈال کے ان کو مارا گیا۔ 70 نبی ایک دن میں بنی اسرائیل بے دردی سے قتل کرتے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے ایک شخص کو ذبح کیا جا رہا ہو، ایک شخص کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہو، اور پیغمبر گرامی پھر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جتنا مجھ پر ظلم ہوا اور جتنی مجھے اذیتیں ہوئی ہیں اتنی کسی پیغمبر کو نہیں ہوئی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خود پیغمبر گرامی کی اطرت کو جو دکھ دیے گئے ہیں وہ پیغمبر کے ہی دکھ ہیں، یعنی خود پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطرت ہے، جس کو امت کے حوالے کر کے گئے تھے اور امانت کے طور پہ امت کے حوالے اس معنی میں کر کے گئے تھے، ورنہ اصل میں تو امت اطرت کے حوالے تھی، لیکن خود اطرت بھی محافظ ہے، جس طریقے سے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اطرت کی حفاظت کرتے، اور آج بھی اس اطرت کا ایک سلسلہ باقی ہے۔ حضرت حجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ اصل میں خود انشاءاللہ میں اس کو اشارہ کروں گا، حضرت کی خود غیبت کی ایک وجہ ہی یہ ہے کہ لوگوں نے حفاظت نہیں کی۔ انشاءاللہ میں اس کو ایک اشارے میں بیان کروں گا، لیکن خود یہ مطلب کہ اطرت کو جو اذیتیں دی گئی وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کے برابر ہے۔ حتیٰ اہل سنت نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ایک موضوع ایک اہل سنت نے بیان کیا ہے جو ظاہراً کسی شیعہ رائٹر نے بیان نہیں کیا۔ وہ موضوع یہ تھا، اس نے باقاعدہ ثابت کیا اپنی کتاب کے اندر کہ ہر نبی، جتنے نبی ہیں ان کے اوپر مختلف ظلم ہوئے، بہت سارے انبیاء کو شہادتیں نصیب ہوئی، ایسا ہی ہے نا، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو شہادت نصیب ہوئی۔ خود حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے، حضرت زکریا شہید ہوئے، اور بہت سارے انبیاء شہادتیں ہوئی، جس طرح خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ایک دن میں 70 نبی قتل کیا جاتا تھا۔ تو لازم بات ہے انبیاء ایک بڑی تعداد شہادت ہوئی انبیاء کی۔ تو شہادت تو ایک بہت عظمت والی چیز ہے، بلکہ خود پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ بر سے بڑھ کے بر ہے، بر سے بر نیکی کو کہتے ہیں، بر سے بڑھ کے بر ہے، لیکن شہادت سے اوپر کوئی بر نہیں ہے، ماشاءاللہ، یعنی دی اینڈ ہے۔ تو پھر یہاں پہ سوچنے والی بات ہے کہ انبیاء تو شہید ہوئے، ان کو تو یہ بر نصیب ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے محروم ہوئے؟ تو اس عالم نے بڑا خوبصورت طریقے سے یہ ثابت کیا کہ خود حسنین کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے۔ خود سید الشہداء علیہ السلام کا قتل در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل ہے۔ دیکھیں یہ حتیٰ پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ آپ نے باپ کی عظمت کو باقی رکھنا ہے تو بیٹوں میں رکھو، باپ کی عظمت کو باقی رکھنا ہے تو بیٹے میں رکھو۔
مثلا اگر کوئی کسی کے باپ کی عظمت کا بہت قائل ہے اور اس کے کسی کے باپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، اس کو بڑا مقدس سمجھتا ہے، تو اب کیسے پتا چلے گا وہ دنیا سے چلا گیا تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس شخص کی عظمت کا قائل ہے؟ کہتے ہیں اس کے بیٹے کی کتنی عظمت کا قائل ہے، ادھر سے پتا چلے گا۔ اسی وجہ سے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے خطبے میں ایک جملہ یہ بھی تھا، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے جو خطبہ دیا احتجاج کے طور پہ، اس میں ایک جملہ یہ بھی حدیث بھی بیان کی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ اولاد میں باپ کی عظمت کو باقی رکھا جاتا ہے؟ تو کیا میں رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہوں؟ آپ دیکھیں نا، ایک مثال ہے، دنیا کا دستور ہے عام، اگر کسی دوست سے بہت محبت ہے تو اس کے بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے، یہ ایک دنیا کا دستور ہے۔ تو اسی طریقے سے عطرت کے مسئلے میں بھی تھا۔ تو مسلمانوں نے وہ سسٹم جو خود پیغمبر گرامی نے دیا تھا اس کو چھوڑا، اور حسنین کریمین اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بہت ظلم ہوا، اور یہ در حقیقت پیغمبر کے غم ہے، یہ سب غم پیغمبر ہے۔ حتیٰ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جتنے عطرت ہیں، جو عطرت کے خاص مصداق ہیں، ایک تو اولاد عمومی ہے جس طرح سادات، ایک ہے خود عطرت کی خاص تعبیر جو 12 ائمہ کے متعلق ہے، یعنی حضرت حجت ابن الحسن تک یہ عصمت کا دائرہ ہے، جہاں پہ خود ان کے اوپر سب کے اوپر ظلم ہوا، اور ظلم مختلف نوعیتوں کا ہوا ہے، مختلف نوعیتوں کا ظلم ہوا ہے۔ مثلا بعض ہمیں نہیں لگتے کہ بڑے ظلم ہیں، لیکن وہ بہت بڑے ظلم ہیں۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں، مثلا ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ زہر دینا ظلم ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کو بے دردی سے ذبح کرنا یہ ظلم ہے، وہ یہ بھی ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، لیکن کچھ اس سے بھی بڑے ظلم ہیں، اور وہ ظلم تھے جن کے زخم بہت گہرے تھے۔ ان میں سے ایک ظلم جو بہت بڑا ہے، جس کو ہم اتنا احساس نہیں کرتے لیکن وہ بہت بڑا ظلم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان امام کا ساتھ نہ دے، اللہ کے بنائے ہوئوں کا ساتھ نہ دے، خیانت کرے۔ اور یہ ہمارے لیے، دیکھیں بعض چیزیں تو سب کو پتہ ہیں کہ یہ ظلم ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، یہ تو کرسچن کو بھی پتہ ہے، یہ تو جو یہودی پڑھتا ہے اس کو بھی پتہ ہے، یہ تو جو ہندو جس نے پڑھا اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے۔ کچھ ظلم ہیں جو مکتب بتاتا ہے، مکتب کی تعلیمات میں پتہ چلتا ہے انسان کو کہ یہ بھی ظلم ہے، اس کو نظر میں رکھنا۔ وہ یہی ظلم ہے جو ہمیں زیارتوں میں بھی بتایا گیا، اور لعنت کرنا بھی سکھائی گئی۔ خود لعنت کس کے اوپر کرنی ہے یہ خود ہمیں مکتب اہل بیت نے بتایا ہے، ہم ایسے نہیں کہ ہر کسی پہ لعنت شروع ہو جائے، لعنت بھی مکتب بتائے گا۔ میرے بھائی، اگر لعنت صحیح جگہ اس کی نہ ہو تو وہ واپس بھی آتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ لعنت ایک ایسی چیز ہے، اس کو تو لازم ہے وہ برات آپ کر رہے ہیں۔ اگر وہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا کہ آپ جب کسی کو کافر کہتے ہو، تو یہ سنی بھی یہ حدیث نقل کرتے ہیں، شیعہ کی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ آپ جب کسی کو کافر کہتے ہو تو 2 آپشن بنتے ہیں، اگر وہ کافر ہے تو پھر تو وہ کافر ہے، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر آپ کافر ہو، یعنی دین سے خارج ہو، آپ دین سے۔ یہ سنی شیعہ دونوں کا عموماً مشہور یہ ہے کہ یہ سنیوں کی کتابوں میں یہ حدیث ہے، یہ شیعہ کی کتب میں بھی ہے کہ جب آپ نے کسی کو کہا، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ تو ایک ظلم میرے بھائی، ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے جو زیارات میں ہمیں سکھایا گیا کہ جو یہ ظلم کرے ان پہ لعنت بھی کرو، اور لعنت گالی کو نہیں کہتے، برات کو کہتے۔ زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں، عموماً ہمارے یہاں زیارت وارثہ پڑھی جاتی ہے، ورنہ زیارتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری زیارات نقل ہوئی ہیں۔ مثلا خود امام حسین علیہ السلام کی کوئی ایک زیارت نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کی 40 کی الگ زیارت ہے،
عاشور کی الگ زیارت ہے، نیمہ شعبان 15 شعبان کی الگ زیارت ہے، 27 رجب کی الگ زیارت ہے، الگ متن ہے۔ آپ جب حرم امام حسین علیہ السلام میں جاتے ہیں ادھر کی زیارات الگ ہیں، کچھ زیارات ہیں جو دور سے پڑھنی ہیں۔ مثلا ایک شخص نہیں پہنچ سکا حضرت تک، حرم میں نہیں جا سکا، جس طرح اس سال بہت سارے لوگ 40 پہ نہیں جا سکے، تو بتایا گیا کہ اگر نہیں جا سکے تو دور سے زیارت پڑھو۔ رابطہ منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ حضرت نے یہاں تک فرمایا اپنے ایک صحابی سے، ابان ان کا نام تھا، فرمایا کہ اگر نہ جا سکو چھت پہ چلے جاؤ، چھت پہ جا کے کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ کیوں؟ رابطہ نہ ٹوٹے۔ یہ رابطہ بڑا مہم ہے، ساری بات اس رابطے کی ہے۔ رابطہ ٹوٹ گیا پھر انسان گیا، پھر وہاں جا سکتا ہے جہاں سے اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یہ رابطہ مسلسل چاہیے۔ تو ایک جو آپ زیارت ہموارثہ پڑھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ خدایا لعنت کر ان پہ جو قاتل ہے۔ اب دوسرا طبقہ کون ہے جس پہ لعنت کا حکم دیا گیا؟ دوسرا طبقہ وہ جو خاذل ہے۔ اس کو دقت سے سنیں، خوب خاذل پہ بھی اتنی ہی لعنت جتنی قاتل پہ۔ خوب خاذل کون ہوتا ہے؟ خاذل کس کو کہتے ہیں؟ عموماً ایسے ہوتا ہے، دیکھیں ہماری جو سو رہے ہیں ان کے جاگنے کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ دیکھیں یہ ایک اصول ہے کہ اگر شاگرد سو جائے نا، البتہ آپ میرے شاگرد نہیں ہیں، مخاطبین ہیں، مومنین ہیں، تو پھر استاد کو بھی آہستہ آہستہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ تو ہم سنتے ہیں کہ قاتل پہ لعنت ہو، یہ تو واضح بات سمجھ میں آتی۔ یہ خاذل کون ہے؟ ہماری روٹین یہ ہوتی ہے، ہم زیارت کو اس طرح پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ۔ اب ترجمہ کبھی نہیں دیکھا کہ بات کیا ہے بھائی، کچھ بیچ میں ہوگا بھی تو صحیح، سارے کام رٹے سے تو نہیں چلتے میرے بھائی، رٹے والی قومیں آگے نہیں نکلتی۔ آپ دیکھیں نا، جو قومیں تحقیق کرتی ہیں، جو سمجھتی ہیں، وہ آگے نکلتی ہیں۔ رٹے والے لوگ کبھی بھی، رٹے والا بندہ بڑا کام نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے اس کو اچھی نوکری مل جائے لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کو، کسی علم کو ایجاد کر سکے۔ علم کو ہمیشہ وہ ایجاد کرتا ہے، علم کو ہمیشہ وہ آگے بڑھاتا ہے جو سمجھتا ہو، بات کو گہرائی سے سمجھے۔ یہ جو آج بہت سارے کہتے ہیں ہمیں بہت قرآن آتا ہے، میرے بھائی قرآن آنا کمال نہیں ہے، حفظ کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کا بھی بہت ثواب ہے، اصل یہ ہے قرآن سمجھو۔ قرآن کی بہت ساری آیات جس مطلب کو بیان کر رہی ہیں، فلا یتدبرون القرآن ام فی قلوبہم اقفال، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک ایک صفحے پہ 3 آیات، تدبر کرو تدبر کرو۔ میرے بھائی تدبر کرتے ہوتے تو قرآن پڑھ کے فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھ کے فرقہ واریت کی جو باتیں کر رہا ہے اس کو قرآن نہیں آتا۔ یہ وہی طبقہ ہے جو قرآن پڑھ کے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے جا رہا تھا، یہ وہی طبقہ ہے، ورنہ قرآن آپ کو سمجھاتا ہے۔ زیارتوں میں سلیبس ہے، وہ درس ہے۔ اچھا خاذل کون؟ اب سوچنے والی بات ہے، خاذل لفظ بہت جگہ استعمال ہوا ہے، اس کو دقت کرے گا۔ سید الشہداء علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے نہیں تو بیعت کرو، سید الشہداء علیہ السلام 2 راتیں مدینہ میں رہے، 1 یا 2 راتیں، پھر مدینہ سے نکلے۔ 2 راتیں جو رہے، دوسری دفعہ جب زیارت کے لیے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب زیارت کی تو قبر پہ بہت روئے، بہت روئے، اور رونے کے دوران ایک جملہ کہا، فرمایا یا رسول اللہ انہم خذلونی، انہم خذلونی، وہی لفظ اللہم لعن من خذلہم، اے خدا لعنت کر جنہوں نے خذل کیا۔ حضرت کیا فرمایا؟ خدایا انہم، یہ سب مسلمانوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ خاذل
خاذل کون ہوتے؟ جو ساتھ نہ دے، معاون نہ بنے، ہم مشن نہ ہو۔ میرے بھائی چاہنے والے بہت تھے، چاہنے والے اس وقت بھی بہت تھے، مشن والے نہیں تھے، ہم فکر نہیں تھے، ہم سوچ نہیں تھے۔ ورنہ سید الشہداء علیہ السلام جب مکہ پہنچے تو مکہ میں ایک بہت بڑی شخصیت سید الشہداء علیہ السلام کو ملی۔ انہوں نے کہا آپ نہ جاؤ، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ حضرت نے فرمایا میں نے جانا ہے۔ جب حضرت وہ سمجھ گیا کہ حضرت نے جانا ہے، سفر کرنا ہے، اس نے تاریخ میں اس نے کہا حضرت اپنی قمیض اٹھاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا ادھر بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں پہ رسول اللہ بوسے دیتے تھے۔ بوسہ دیا، کرو گری اپنے گھر۔ میرے بھائی دیکھیں، محبت ہے، دشمن ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ میں نے آپ کے سینے کو چومنا۔ بہت ساروں کو محبت تھی، ساتھ نہیں چلے۔ ساتھ چلنا اصلی کام ہے، ساتھ مشن کے رہنا یہ اصلی کام، ان کا ہم فکر ہونا، ان کا ہم سوچ ہونا۔ اس وجہ سے ہم زیارت میں یہ جو جملہ کہا گیا کہ خاذل پہ بھی لعنت کرو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ دقت سوچنے والی بات ہے۔ جتنی شمر پہ لعنت اتنی ہی خاذل پہ لعنت۔ اور اگلا جملہ زیارت وارثہ کے تیسرا گروہ، جو سنتے رہے اور نہیں آئے، ان پہ بھی لعنت۔ ان پہ کیوں لعنت؟ ان پہ اس وجہ سے لعنت کہ جب رہبر بلائے، الہی رہبر جب بلائے، کیوں نہیں آئے؟ کوئی دکاندار بلائے تو پہنچ جاتے تھے۔ آپ اس وقت اندازہ لگائیں، جس نے مسلمانوں کو ہوکا دیا، آواز لگائی، لاکھوں میں مسلمان اس کے پیچھے جاتے تھے۔ اور جب سید الشہداء علیہ السلام نے مکہ کے اندر 4 مہینے رہ کے تبلیغ کی، 10 بندے نہیں نکلے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں، مبلغ میں کمی ہے، مبلغ کمزور ہے۔ مبلغ میں تو کمی نہیں ہے، مبلغ تو وہ ہے جس کی طہارت کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ معصوم مبلغ، جس کے اندر کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی خواہش نہیں ہے، جو صرف اللہ کا بندہ ہے، وہ بلا رہا ہو اور نہ لوگ جا رہے ہوں تو مسئلہ ادھر نہیں ہے، مسئلہ ادھر ہے۔ عام روٹین میں کوئی کہہ سکتا ہے، مثلا عام روٹین میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مثلا مولانا نے اتنی تبلیغ کی، لوگ تبدیل نہیں ہوئے۔ ادھر آپ کہہ سکتے ہیں ممکن ہے مولانا میں کوئی مسئلہ ہو، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ممکن ہے مولانا دل سے بات نہ کر رہا، ممکن ہے مولانا خود پاکیزہ نہ ہو، ممکن ہے مولانا خود اتنا نیک نہ ہو، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے تبلیغ ناکام ہو گئی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، رسول اللہ کا بیٹا بلانے والا ہو، بندے آئے صرف 72، تو مسئلہ تو ادھر ہوا نا، مشکل تو دوسری طرف ہے۔ تو میرے بھائی کیا مسئلہ ہے دوسری طرف؟ اب تو یہ سوچنا پڑے گا کہ رسول اللہ جیسے مبلغ بلائیں، بلا کے تھکیں تو ایک بڑی تعداد نہ سنیں، اور پھر رسول اللہ نے ایک بڑی تعداد کو اکٹھا کر لیا۔ اب آئی باری امام مجتبیٰ علیہ السلام کی، پھر مسئلہ۔ اب آئی باری امام حسین علیہ السلام کی، پھر مسئلہ۔ وجوہات کیا بنتی ہیں آپ دیکھیں۔ سید الشہداء علیہ السلام نے آخری دن بھی 3 خطبے دیے، 3 خطبے، جن میں سے آخری خطبہ حضرت نے اونٹ پہ سوار ہو کے دیا۔ کیوں؟ تاکہ صحیح آواز میری پہنچے، صحیح طریقے سے پہنچے، تاکہ کوئی شک میں نہ رہے، کوئی قیامت والے دن یہ نہ کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے۔ حجت تمام کی حضرت نے، لیکن حضرت نے ان کو بہت ہلایا، ہلا کے ہلایا، ہلو۔ حتیٰ میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ ہلتے کیوں نہیں ہیں، حرکت کیوں نہیں قبول کرتے؟ حضرت نے وجہ بھی بیان کی، میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ایک بہت بڑی وجہ، جو حق کی بات نہیں انسان سنتا، اس کی بہت بڑی وجہ ادھر موجود ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک کیا وجہ ہوتی ہے، دقت کریں صرف بیان کرو۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے، اس کو دقت سے سنیے گا، اور ہر چیز سے ہٹ کے، یہ نہیں کہ مولانا کیا کہنا چاہتا ہے، ہر چیز سے ہٹ کے سوچیے گا۔
کہ یہ ہوتا ہے. ایک جو چیز وجہ بنی پروپیگنڈا. پروپیگنڈا مشین بہت تیز تھی, اپنے اتنے تیز نہیں تھے, وہ بہت تیز تھے مخالفین, پروپیگنڈا زیادہ کرتے تھے. اچھی سے اچھی شخصیت کو منٹوں میں خراب کرنا یہ تھا. مثلا آپ دیکھیں, مثال دیتا ہوں, حضرت مسلم بن عقیل پہنچے کوفہ کے اندر, ٹھیک ہے. حضرت کی بیعت کتنے لوگوں نے کی؟ 18,000 سے 40,000 تک. 40,000 معمولی تعداد نہیں ہے اس زمانے کے مطابق. یزید کو پتا چلا کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل پہنچ چکے ہیں. یزید کی ابن زیاد سے بنتی نہیں تھی, شروع سے اس کی ٹسل چل رہی تھی ابن زیاد سے, کیونکہ اس کا باپ بھی اس کے باپ کا دوست تھا, آپس میں تعلق تھے, تو اکٹھے رہتے بھی تھے, تو لڑائی چل رہی تھی بچپن سے. اس کا ایک کرسچن نوکر تھا, عیسائی نوکر تھا اس کا ایک. اس نے اس کو کہا کہ میں آپ کو ایک خط دیتا ہوں جو میں نے خاص موقع کے لیے رکھا ہوا تھا. یزید کو اس نے کہا, یزید کے نوکر نے, اس کا جو غلام تھا. یزید نے کہا لے آؤ. وہ خط لے کے آئے تو اس میں لکھا ہوا تھا جب تمہیں مشکل آئے نا تو ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دینا. اب یہاں پہ علماء نے ایک بحث کی, شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کوئی وصیت نہیں تھی, یہ خود پیچھے ہاتھ تھے, بہت ساری طاقتوں کا ہاتھ تھا. اور یہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ رسول اللہ کے جو والد تھے وہ ایک سفر میں قتل ہوئے تھے, یہودی پیچھے لگے ہوئے تھے, کیونکہ یہودیوں کو پتا تھا کہ یہ نور ماتھے سے منتقل ہو رہا ہے, اور حضرت عبداللہ کے ماتھے میں وہ نور دیکھ رہے تھے. وہ بہت تیز ہے کیونکہ انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا. اب وہ تو پیچھے لگے ہوئے تھے, انہوں نے موقع پہ جا کے حضرت کو قتل کر دیا اسی سفر کے دوران. بعض کتابوں میں لکھا ہوا مریض ہو گئے, لیکن عموماً ایک بعض اتھینٹک علماء نے, میں نے ان سے خود سنا ہے تاریخ میں, وہ کہتے ہیں ان کو باقاعدہ قتل کیا گیا. آپ دیکھیں کہ ابن زیاد کو اب یہ خط جاتا ہے. ابن زیاد آتا ہے بصرہ کا, وہ تھا گورنر, وہ آتا ہے کوفہ میں. کتنے لوگ تھے اس کے ساتھ, تاریخ پڑھے میرے بھائی, تاریخ ساری جھوٹی نہیں ہے, تاریخ بہت ساری سچی بھی ہے, بہت کچھ اس میں ملتا ہے. اگرچہ بہت گڑبڑ ہے تاریخ میں, لیکن بہت کچھ اس میں ملتا ہے. ہمیں جو ساری باتیں اہل بیت کی ملتی ہیں یہ تاریخ سے ہی تو ملتی ہیں. اور بعض آج کل کہتے ہیں تاریخ نہ پڑھو, تاریخ میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے, اور واقعاً بہت کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن وہ بہت ساری چیزیں فائدے کی لکھی ہوئی ہیں, ہمارے فائدے کی لکھی ہوئی ہیں. اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ اگر وہ اس طرح تھے تو ہم تو کہیں ویسے نہیں ہیں. وہ جو 72 آئے وہ کیوں 72 آئے, ہم ان جیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ اصل تو یہ ہوتا ہے نا. اگر میں ان 72 جیسا ہوں تو میں کربلا ہی ہوں, اور اگر میں ان 72 جیسا نہیں ہوں تو پھر تو مجھے اپنے پہ محنت کرنی پڑے گی, پھر مجھے اپنے آپ کو بنانا پڑے گا, ورنہ میں کربلائی اس طرح تو نہیں ہے بندہ آپ کے میں کربلائی, وہ بے کربلائی تو نہیں ہوتا میرے بھائی. کربلائی بننا پڑتا ہے. کربلائی بننے کے لیے آپ کو کربلائی کام کرنے پڑتے ہیں, کربلا والوں والا کردار اپنانا پڑتا ہے. زیادہ سے زیادہ ابن زیاد کی جو تعداد تھی وہ 400 سے 500, اس سے زیادہ نہیں لوگ اس کے پاس تھے. جب وہ آیا کوفہ میں, ادھر 40,000 ادھر 500, تو کس چیز نے حضرت مسلم بن عقیل کو شکست ہوئی؟ بہت ساری چیزیں وجوہات بنی. ایک مین چیز, ابن زیاد نے کہا پروپیگنڈا کرو, عام کرو پروپیگنڈا, مشینری لگا دو پروپیگنڈے کی. خصوصاً ڈیوٹی لگائی کوفہ کی خواتین کی. آپ کو پتا ہے جب خواتین پروپیگنڈے پہ آ جائیں تو پھر تو بڑا بڑا گیا. پھر تو مجھے یاد ہے ایک جگہ پہ میں محرم پڑھنے 2 سال گیا, تو 1 سال میں گیا تو مجھ سے پہلے اس علاقے کے مولانا تقریر کر رہے تھے, تو وہ ہاتھ جوڑ رہے تھے خواتین والی طرف کر گئے کہ میں نے بخش دو, سے غلطی ہوگی. مطلب یہ کہ خواتین جب کسی کے پیچھے لگ جائیں مثلا منفی طور پہ, تو لازمت اس کی تو خیر نہیں ہے, کیونکہ خواتین کا اپنے گھر میں اثر ہوتا ہے. جب خواتین اپنے گھر میں بات کریں گی, باپ بھی مانے گا, بیٹا بھی مانے گا, وہ آگے بات کرے گا. یہ ہوتا ہے, ایسا ہی ہوا. خواتین نے مشینری لگا دی,
خود مختار نامے میں اس کا سین بڑا خوبصورت ہے، آپ دیکھیں اس میں مختار نامہ جو حضرت مختار سقفی کی زندگی میں جو فلم بنائی ہے اس میں یہ سین بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت اس نے یہ سین بنایا ہے کہ کس طریقے سے خواتین اپنے بیٹوں کو اپنے شوہروں کو گھروں میں لے کے چلی گئی اور حضرت مسلم تنہا رہ گئے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت مسلم بن اوسجہ جو بہت بڑی شخصیت ہے وہ باہر آئے، وہ پیٹے خواتین کے آگے کہ نہ کرو یہ کام، نہیں کرے گا مسلم تمہارا نقصان۔ انہوں نے کہا مسلم تمہارا نقصان کروانے آیا ہے، تمہیں مروانے آیا ہے۔ اب دیکھیں پروپیگنڈا، آپ دیکھیں حسین ابن علی کا سفیر خود ڈیمانڈ کر کے بلوایا اور خود ہی پروپیگنڈا کر کے کہا کہ ڈیمانڈ تو کی کوفہ، اہل کوفہ میں البتہ بعض ہیں جو یہ مومنین کے ذہن میں فوراً آ جاتی ہے ایک بات عموماً، کیونکہ بعض شیطان ہیں وہ ہمیشہ وہ کچھ وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی خود شیعوں نے بلایا، جی خود ہی مار دیا، جی یہ کرتے ہیں، آج بھی بات کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ بات بالکل تاریخی لحاظ سے غلط ہے۔ شیعہ قاتل امام حسین علیہ السلام نہیں ہے۔ خود حضرت کا آپ آخری خطبہ پڑھیں، شیعہ کہتے ہیں پیروکار کو، شیعہ کہتے ہیں پیروکار کو۔ آپ حضرت کا آخری خطبہ، حضرت نے فرمایا یا شیعہ فلاں، اے فلاں کے پیروکاروں میں کبھی تمہارے آگے نہیں جھکوں گا۔ اب وہ تاریخ میں نام آپ جا کے خود پڑھ لیں، اے فلاں کے پیروکاروں۔ وہ شیعہ نہیں تھے، حضرت کا آخری خطبہ ہے۔ شیعہ یہ جرم نہیں کر سکتا۔ شیعہ حبیب ابن مظاہر تھا جو پہنچ گیا تھا، شیعہ مسلم بن اوسجہ تھا جو کوفہ سے نکل آیا تھا، شیعہ ہلال بن نافع تھے جو نکل آئے تھے امام کا ساتھ دینے کے لیے۔ آپ نے شیعہ کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ شیعہ اس طرح نہیں، شیعہ کردار ہے میرے بھائی۔ کو دعویٰ کرنے سے تو نہیں ہوتا۔ مثلا آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمانی دعوے کا نام تو نہیں ہے۔ کتنی حدیثوں میں، کتنی احادیث میں بیان ہوا ہے، کتنی احادیث کے اندر جو یہ کام کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو یہ کام کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ جو کرپشن کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دو نمبری کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے ہم میں سے نہیں ہے؟ یعنی قیامت والے دن ہم میں سے نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ نہیں اٹھے گا۔ یہ سینکڑوں حدیثیں ہیں کہ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں جو یہ کام کرے گا، جو یہ کام کرے گا، جو یہ کام کرے گا۔ یا مثلا فرمایا، فرض کریں حضرت نے ایک حدیث کہ جو نکاح نہیں کرتا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو نکاح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس آسائشیں ہوں، مال ہو، سب کچھ ہو، البتہ اس کے لیے مال کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، نکاح کے لیے تو ایک ارادہ ہوتا ہے اور والدین کی مرضی ہوتی ہے۔ ورنہ یہ تو آج کل فیشن ہو گیا ہے نا کہ نکاح کے لیے اتنے خرچ یہ وہ، ورنہ اصل میں تو نکاح کے لیے تو مولانا کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ خود سیغہ پڑھ سکتے ہیں تو۔ اصل میں تو یہ ہے، یعنی اگر کوئی خود پڑھ سکتا ہے تو عالم دین کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح تو آسان سا کام ہے، لیکن پیغمبر گرامی کی یہ مشہور حدیث جو نکاح نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میرا امت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ٹاپک پہ تو حدیث نہیں ہے میرے بھائی۔ چور بھی امت ہی نہیں ہے، خائن بھی امت ہی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمانی لفظوں کا نام نہیں ہے، کردار کا نام ہے۔ شیعہ کردار کا نام ہے، شیعہ کردار والا ہوتا ہے، شیعہ کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے یہ شیعہ ہے۔ ایک دفعہ امیر المومنین علی بن ابی طالب جا رہے تھے رات کے اندھیرے میں، کچھ مومنین چاہنے والے وہ پیچھے پیچھے آ گئے۔ حضرت نے مڑ کے دیکھا، سایہ، ایک دم مڑے، اندھیرا تھا۔ کہا کون ہو تم؟ کہا شیعہ۔ حضرت قریب گئے، حضرت نے ان کو چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا چہرہ تو شیعہ والا نہیں ہے، آثار شیعہ تو نظر نہیں آئے۔ میں نے بھائی شیعہ کردار ہے۔ 8ویں امام کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے بہت دور سے، حضرت کے غلام باہر آئے، انہوں نے کہا جی حضرت کو کہیں آپ کے شیعہ آپ کو ملنے آئے ہیں، تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت نے ٹائم نہیں دیا، پھر انہوں نے کہا کہ اتنے دور سے آئے ہیں، مولا کو کہو ملاقات تو کریں۔ وہ خادم جا کے کہتا تھا آپ کے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کے شیعہ آئے ہیں۔ تیسری دفعہ کوئی ادھر عقل مند بزرگ تھا، اس نے کہا ٹھہر جو میں ابھی بتاتا ہوں۔
جاؤ کہو آپ کے محب آئے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں۔ حضرت نے جو سنا فرمایا، حضرت نے فرمایا آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ جب وہ اندر گئے تو حضرت نے بتایا دعویٰ بہت بڑا تھا، اس لیے شیعہ معمولی نہیں ہوتا میرے بھائی، شیعہ مسلمانی کی سب سے بڑی کیٹیگری کا نام ہے، بہت بڑا عہدہ ہے، اور شیعوں کے بھی درجے ہیں، شیعوں کے بھی پھر لیول ہیں۔ جس وقت قیس بن مصاہر سیداوی امام حسین علیہ السلام کے سفیر تھے، سفراء امام حسین علیہ السلام کی زندگی پڑھنی چاہیے، جو حضرت کے خط لے کے جاتے تھے مختلف علاقوں میں۔ خود حضرت قیس پہ فلم بھی بنی ہوئی ہے، ایرانیوں نے بنائی ہوئی ہے، بہت زبردست فلم ہے، حضرت قیس بن مصاہر سیداوی۔ جس طرح مسلم بن عقیل سفیر تھے، حضرت کے کچھ اور سفیر بھی تھے، بعض کا ہمیں نام عموماً نہیں پتہ۔ قیس کو جب قتل کیا گیا، ایک خط لے کے گئے حضرت قیس بن مصاہر سیداوی، جب ان کو پکڑ لیا گیا تو انہوں نے خط نگل لیا۔ ابن زیاد نے پھر ان کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کے، پہلے اس نے یہ کہا، خود تاریخ میں موجود ہے، ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ دارالامارہ کی چھت پہ علی اور اولاد علی کو برا کہو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ گئے چھت پہ، انہوں نے امیر المومنین کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ جب فضائل بیان کرنا شروع کیے تو ابن زیاد نے کہا اس کو فوراً قتل کرو۔ ان کو قتل کیا گیا۔ قیس کی خبر جب حضرت تک پہنچی، تاریخ میں موجود ہے، حضرت نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکایا اور روئے، آہ نکلی حضرت کی، اور پھر حضرت نے ایک آیت پڑھی، من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے، اور پھر حضرت نے یہ دعا مانگی، اے خدایا ہمارے شیعوں کو بلند درجے عطا فرما، بلند درجے عطا فرما۔ یہ شیعہ ہے، کردار سر دے سکتا ہے، جھکتا نہیں ہے، امام کے آرڈر پہ اپنی جان دے سکتا ہے۔ میرے بھائی وہ کیسا شیعہ ہے جو واجبات ادا نہ کرے، جو حرام سے نہ روکے، جو علماء کی توہین کرے، جو اپنی خواہشات میں ساری زندگی گزار دے۔ آپ دیکھیں سورہ مومنون کی آپ پہلی چند آیات پڑھیں، سورہ مومنون 18ویں سپارے کے اندر ہے۔ یہ کب نازل، اس کی نازل تو یہ ہوئی بعد میں، یہ وہ بعض آیات ایسی تھی جو نزول سے پہلے امیر المومنین نے پڑھی ہیں۔ جب امیر المومنین کی ولادت ہوئی، تفسیر نمونہ میں آپ دیکھیں، بہت بڑی تفسیر ہے شیعہ کی، آیت اللہ لوزما آغا مقام شرازی، محمد والے محمد صلوات، اس میں فرماتے ہیں آغا مقام شرازی اس سورہ کے شروع میں فرماتے ہیں کہ جس ٹائم پیغمبر گرامی کے ہاتھوں پہ دیا گیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، ولادت کے وقت حضرت فاطمہ نے جب دیا امام کی والدہ محترمہ نے، تو پیغمبر گرامی کے ہاتھ پہ جب امیر المومنین آئے تو امیر المومنین نے آنکھیں کھولی۔ جب آنکھیں کھولی تو یہ آیتیں پڑھی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین عن اللغو معرضون والذین لزکاتهم فاعلون والذین لفروجهم حافظون۔ فلاح پا گئے مومن۔ کون مومن؟ جو نماز کو خشوع سے پڑھتے ہیں، وہ جو لغو نہیں کرتے، فضول کام نہیں کرتے، فضول زندگی ان کی نہیں ہوتی، ان کی زندگی بے مقصد نہیں ہوتی، وہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا جس طریقے سے بس کھاؤ پیو یہی زندگی ہے۔ میرے بھائی یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی زندگی ہے۔ مومن مقصد والا ہوتا ہے، مومن کا نظریہ ہوتا ہے، مومن نے کچھ کرنا ہے، مومن پریکٹیکل ہوتا ہے، مومن کے پاس عمل ہوتا ہے، لاغو کام نہیں کرتا، فضول کام نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، دیکھیں آیت پڑھ رہا ہوں، لفروجہم حافظون، خصوصاً جوانوں کے لیے اپنی شرمگاہوں کا محافظ ہوتا ہے۔ آج کا بہت بڑا مسئلہ آپ دیکھیں، گناہ عام ہو گئے ہیں،
یہ میڈیا نے تباہی کر دی ہے. اگرچہ اس میڈیا کے فائدے بھی بہت ہیں لیکن اس میڈیا کے مضرات بھی بہت ہیں. اگر تربیت شدہ انسان نہ ہو تو یہ موبائل تباہ کر دیتا ہے. میرے بھائی جس جوان کی تربیت نہ ہو, جس کے نفس پہ کنٹرول نہ ہو, نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, نفس کی تربیت کرنی پڑتی ہے. نفس حیوان ہے, نفس وحشی ہے. اگر اس کو کنٹرول نہیں کرو گے تمہیں بھی کھا جائے گا, تمہاری نسلوں کو کھا جائے گا. یہ وحشی ہے. اسی وجہ سے پیغمبر گرامی نے جب کچھ اصحاب کو دیکھا وہ جنگ سے واپس پلٹ کے آ رہے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ جہاد اصغر ہو گیا, جہاد اکبر باقی ہے. بڑا جہاد کون سا ہے؟ نفس کو کنٹرول کرنا. اس کے لیے تربیت, اس کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا پڑتا ہے, اس کے لیے اپنے نفس کو خوبصورت بنانا پڑتا ہے. ادب, احترام, اخلاق, یہ سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے, اولادوں کو سکھانا پڑتا ہے. آج آپ دیکھیں والدین غیر ذمہ دار ہو گئے. امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تمہاری اولاد ہے تمہاری کچھ ذمہ داری ہیں. صلوات پڑھیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امیر المومنین فرماتے ہیں پہلی چیز جو تمہاری گردن پہ حق ہے اپنی اولاد کا, اس کا اچھا نام رکھو, خوبصورت نام رکھو. نام سن کے پتا چلے یہ کسی کا ارادت مند ہے, کسی کے چاہنے والا ہے. بھائی عجیب لوگ ہیں, کہتے ہیں نام وہ رکھیں جو کسی کا بھی نہ ہو, ایسا نام ہو جو کسی کا بھی نہ ہو. میرے بھائی یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں ہے. ایک شخص تھا اہل بیت سے بغض رکھتا تھا. اس نے دیکھا امام زین العابدین علیہ السلام جا رہے ہیں, کہا آپ کا نام, کہا علی. کہا آپ کے بڑے بھائی کا نام, کہا علی. کہا چھوٹے کا نام, علی. کہتا ساروں کا نام ہی علی رکھا ہوا. گیا, چلا گیا. حضرت کو غصہ تو آیا لیکن حضرت خاموشی سے گھر واپس آ گئے. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کیا ہوا آج؟ کہا ایک ملا تھا وہ کہہ رہا تھا ساروں کا نام ہی علی رکھا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا اللہ اگر مجھے 100 بیٹے دے میں ان کا نام علی رکھوں گا. ادھر کہتے ہیں جی وزنی نام ہے. میرے بھائی وزنی نہیں, تربیت نہیں کی. نام وزنی نہیں ہے. اگر نام علی رکھا ہے تو تربیت بھی تو ہم کریں نا. تربیت کا ٹاپک تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. سکول والے ویسے تربیت سے جاتے رہے, ان کو اب ایک ہی فکر پڑی ہوئی ہے, بس جلدی جلدی ٹائم پہ فیس دو اور ہر مہینے 500 بڑھا دو. میرے بھائی 500 بڑھاؤ بھی صحیح تو اپنی تربیت کا سلسلہ بھی تو بڑھاؤ. بچہ واپس گھر آئے پتہ تو چلے. بچہ آتا ہے 3 بجے, پھر جاتا ہے ٹیوشن, پھر آتا ہے 6 بجے, پھر وہ تھکا ہارا ہوا, اتنا بیگ اس کا, اتنا سا بچہ, اتنا بیگ. مجھے بتائیں دنیا میں کہیں پہ یہ تعلیمی نظام ایسا ہے؟ یقین کریں بچوں کو دیکھ کے رونا آتا ہے. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری آنکھوں سے کئی دفعہ آنسو نکل آتے ہیں. بعض اوقات میں نے اپنے بچوں کو دیکھا تھا, کہتا ہوں کیا کریں ان کا علم کیا چیز ہے. پوری دنیا کے اسکالر آپ اکٹھے کر لیں جنہوں نے ایجوکیشن میں کام کیا ہے, پوری دنیا کی یونیورسٹیز کے جتنے ایجوکیشن کے شعبے کے اسپیشلسٹ ہیں, ان سے پوچھیں ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے, تعلیم کس لیے ہوتی ہے. وہ آپ کو کہیں گے پہلی چیز تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے انسان کے اندر وہ صلاحیت آئے جس سے وہ چیزوں کو ایجاد کرے. یہ دوسری مین چیز جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ میں یہ فرق ہوتا ہے. تعلیم یافتہ میں کردار ہوتا ہے, کردار. یہ سارے یونیورسٹیز کے جتنے اسکالرز ہیں انہوں نے یہی ایجوکیشن کا مقصد بیان کیا. اور ایجوکیشن کو کیا بنا تھی, بچے آ رہے تھکے ہوئے بیچاروں کے کلمہ بھی منہ سے نہیں نکلتا, اتنے تھکے ہوئے. قرآن کا تو ٹائم ہی نہیں ہے, مدرسے خالی ہو گئے, مساجد, مولانا کے پاس بھی ٹائم نہیں. یہ مہیا واقع ہے مسئلہ ہے یہ. دیکھیں نا عالم دین کا کام ایک یہ ہے کہ بچوں کو وہ قرآن کی تعلیم دے. خواتین جو پڑھی لکھی ہیں, جو خصوصاً عالم کے گھر والی ہیں, یا اس قسم کا کوئی سسٹم ہو کہ وہ بھی بچیوں کو پڑھائیں, یہ ہونا چاہیے. یعنی ہر کسی کی کوشش ہونی چاہیے. دیکھیں امیر المومنین فرماتے ہیں پہلا کام کیا ہے, بہترین نام رکھو. دوسرا کام کیا ہے, فرماتے ہیں کہ ادب سکھاؤ بچوں کو. ادب, تربیت ہوگی تو کنٹرول ہوتا ہے, ورنہ یہ نفس کنٹرول ہونے والی چیز نہیں ہے.
ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چیز چاہیے وہ یہی چیز چاہیے، اور جو ان کے دشمن بنے، جو ان سے دور ہٹے، ان کے اندر یہ مشکلات تھی. وہ میں آتا ہوں پروپیگنڈے کی جو بات کر رہا تھا کہ اصلی وہ عنوان. تیسری چیز میں بیان کر دوں. تیسری چیز امیر المومنین فرماتے ہیں والد کے اوپر ضروری ہے قرآن بچوں کو سکھائے. صرف قرآن پڑھنا نہیں، اس کے اندر بھی کچھ ہے. بتائے ان کو کہ بیٹا قرآن کا حکم یہ ہے. پتا تو چلے یہ شیعہ اہلی ہے، یہ قرآن کا حکم ہے. آپ دیکھیں آج ایک ماشاءاللہ آپ کے ہاں تو ابھی کچھ اقدار ہیں، ورنہ عموماً جو ایڈوانس شہر ہیں وہاں پہ تو ہر چیز اڑ گئی. تو آداب ختم، سینس ختم، شعور ختم. بندہ بیٹھا ہوا ہے نکر پہن کے جوان پھر رہا ہے. ہر کوئی عقل ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، اسلامی لباس ہے، مسلمان ہو، رسول اللہ نے لباس بتایا ہے. امام حسین علیہ السلام آخری وقت بھی جب جا رہے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ لباس وہ ہونا چاہیے جو کھلا ہو، تنگ لباس نہیں. آخری وقت بھی حضرت نے فرمایا لباس کھلا. فرمایا تنگ لباس یہودیوں کا ہے اور ذلیل کرتا ہے انسان کو. یہ ہے مکتب امام حسین علیہ السلام. شہادت کے لیے جا رہے ہیں لیکن بتا کے جا رہے ہیں لباس کیسا ہونا چاہیے. یہ مکتب ہے. تو پروپیگنڈا عمومی جو ہوا ماحول، جو کوفی تھے وہ پروپیگنڈے میں آ گئے. تربیت شدہ ایک بڑی تعداد نہیں تھی. مسلم بن اوسجہ تربیت شدہ تھے، نکل گئے. ہلال بن نافع تربیت شدہ تھے، پہنچ گئے. حبیب ابن مظاہر تربیت شدہ تھے، پہنچ گئے. شیعہ پہنچا. جو نہیں پہنچے میرے بھائی یا تو واقعاً پھنس گئے تھے اور قتل ہو گئے. جو نہیں پہنچے اور اختیار بھی رکھتے تھے وہ شیعہ نہیں ہے. جو ابن زیاد کے آرڈر کو قبول کرے وہ شیعہ ہوتا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے امام سے ہٹ کے تم کسی کی بات اور حکم نہیں مان سکتے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اس آیت کا معنی کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ آیت کے اندر بڑی بات تھی، معمولی بات نہیں تھی. اس آیت کے اندر جابر بن عبداللہ انصاری بہت بڑے صحابی ہیں، بیٹھے ہوئے تھے محفل میں. ان کے ذہن میں فوراً سوال آیا. میرے بھائی ایسے تو نہیں تھے، بند دماغ تو نہیں تھے. آج جس طریقے سے ہمارے ہاں کہتے ہیں اپنا دماغ بند کرو، سوال بھی نہ کرو، بولو بھی نہیں، پوچھو بھی نہیں. وہ جس طریقے سے بعض ہے نا ہمارے ہاں آج کل یہ تربیت میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے آج کل. جس طریقے سے وہ ایک باقاعدہ مزار ہی ہے، ادھر وہ بچوں کو رکھتے ہیں بچپن سے تو ان کے سر پہ ایک ٹوپی پہنا دیتے ہیں تو وہ بچے کا بدن بڑا ہو جاتا ہے، اس کا سر بڑا نہیں ہوتا، وہ چھوٹا ہی رہ جاتا ہے. یہ باقاعدہ ادھر کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی دیکھیں آج کل جو تربیت ہو رہی ہے نا وہ یہ کہ دماغ بند دماغ. بچے کے ذہن میں سوال آ ہی نہیں رہا. یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. آپ دیکھیں بچہ جب تک سکول نہیں جاتا سوال پہ سوال. 5 سال کا بچہ ہے دن میں 100 سوال کر رہا ہے. سکول گئے سوال ہی اس کو سوال ہی بھول گئے اس کو. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ہمارے سکول سسٹم فطرت کو مارتے ہیں، ٹھونستے ہیں چیزیں. بچے کے اندر سے وہ صلاحیت مار جاتی ہے. ورنہ تعلیم کا ایک مقصد یہی ہے اندر سے نکھارو بچے کو. اندر سے بچہ پوچھے گا، بچہ جو چیز دیکھے گا وہ پوچھے گا. تو یہ تربیت میں ایک مہم ترین چیز ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. تو میرے بھائی ان کا دماغ بند تو نہیں تھا، پریشان تو نہیں ہو گئے میری باتیں سن کے. ایک اور صلوات پڑھیں مولانا محمد. تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تو بولے محفل کے اندر. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جو آیت آئی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خوب اللہ کی اطاعت ہم پہ واجب ہے، یہ تو آپ نے ہمیں سمجھایا ہے.
کہ جو اللہ آرڈر دے وہ ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت کرو، وہ آپ ہیں، اور اللہ نے حکم دیا کہ ہم نے آپ کی ماننی، یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ اولی الامر کون ہیں؟ جن کی اطاعت آپ کی اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اطاعت ہر کسی کی نہیں ہوتی میرے بھائی، اطاعت صرف اس کی ہوتی ہے جس کا آرڈر اللہ دے۔ احترام ہم سب کا کر سکتے ہیں، مومنین ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں، احترام سب کا ہوتا ہے، اطاعت سب کی نہیں ہوتی۔ اطاعت صرف اس کی ہوتی ہے جس کا آرڈر اللہ کی طرف سے آئے۔ مثلا باپ کی اطاعت اولاد پہ واجب ہے، کیوں؟ معصوم نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے باپ کا حکم ماننا، اس وجہ سے باپ کی اطاعت واجب، نافرمانی حرام۔ اور یہاں تک حدیث کے اندر آیا ہے اگر کوئی والدین کی، خصوصاً والد کی، والدہ کا احترام بہت زیادہ ہے، احترام بہت زیادہ ہے، لیکن والد کی نافرمانی سے ڈرایا گیا ہے، کیونکہ والد ولی ہے، والد ولی ہے، اسی وجہ سے حکم آیا ہے اگر کوئی والدین کا آق ہے، نافرمان ہے، جنت کی خوشبو ہزاروں میل سے آئے گی، لیکن یہ نافرمان نہیں سونگھ سکتا، یہ نافرمان نہیں سونگھ سکتا۔ میرے بھائی آپ دیکھیں ابھی اپنی سوسائٹی کی حالت، والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میں ایک جگہ پہ مسجد میں تھا، بہت بڑی مسجد تھی، ہم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بزرگ بیچ میں سے بولے، 3 صلواتیں ہوتی ہیں عموماً شیعہ کے ہاں، 3 صلواتیں پڑھی نماز کے بعد، تو انہوں نے 4تھی صلوات بھی پڑھوائی، اور ساتھ انہوں نے اٹھ کے یہ بھی بتایا، ان کے دل سے یہ بات نکل گئی، انہوں نے کہا ایک اور صلوات پڑھیں ان بچوں کے لیے جن کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور وہ پوچھتے ہی نہیں، ان کے لیے بھی ایک صلوات پڑھ دیں، آپ بھی پڑھ دیں ایک صلوات۔ تو جو تربیت شدہ تھے وہ تو نکلے، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا، اب وہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی، میں اس کو پورا کر دیتا ہوں، تو یہ تیسری اطاعت اولی الامر کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، پیغمبر گرامی نے فرمایا، اے جابر یہ وہ حدیث ہے جو سنی شیعہ سب نے نقل کی، متفقون علیہ حدیث، اور اس حدیث پہ شیعہ کی بنیاد ہے، یہ ان حدیثوں میں سے ہے جس پہ شیعہ کا نظریہ ہے، ان حدیثوں میں سے چند احادیث ایسی ہیں جو بڑی مہم ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، نقبا، 12 نقبا، 12 نقبا، اولہم علی، اے جابر پہلے علی ہیں، پھر نام لیا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں کا جب نام آیا فرمایا فہو الباقر فی التورات، اس کا نام، اس کا لقب باقر ہے تورات میں، آپ اس کو ملو گے، آپ اس کو، اے جابر اللہ تمہیں اتنی زندگی دے گا تم اس کو ملو گے، اور جب ملنا ہے تو میرا سلام دینا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی ملاقات ہوئی، جہاں تک کہ حضرت گئے، حضرت حجت ابن الحسن تھا، ان کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے، یہ اولی الامر ہے۔ اب مجھے بتائیں، اللہ کہہ رہا ہے اولی الامر کی اطاعت واجب ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اللہ حکم دے رہا ہے اولی الامر کی اطاعت، اور پیغمبر نے مشخص کر کے بھی بتا دیا، تو میرے بھائی اب اگر کوئی آرڈر مانے ابن زیاد کا تو وہ شیعہ ہے، اب اگر کوئی آرڈر مانے، مثلا بیٹھا ہوا کوئی مدینہ کے اندر بنو امیہ کا حاکم کو بیٹھا ہوا ہے، اب کوئی اس کا آرڈر مانے تو وہ شیعہ ہے۔ شیعہ اس طرح نہیں ہو جاتا، مطلب شیعہ وہ ہے جو اولی الامر کا آرڈر قبول کرے، صرف ان کا، اور جن کے حوالے وہ کریں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، مالک اشتر معصوم نہیں ہے، مالک اشتر معصوم نہیں ہے، لیکن حضرت نے مصر کا گورنر بنایا، امیر المومنین نے جب مصر کا گورنر بنایا تو خط لکھا، خط بھی موجود ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد تو وہ خط، 2 خط لکھے، ایک مصریوں کو لکھا، عوام کو، ایک خط لکھا خود مالک اشتر کو دے کے بھیجا، 2 خط۔ اس خط کے اندر حضرت کا پہلا جملہ یہ تھا، اے مصر والو، جو مصر والوں کو لکھو، اے مصر والو، مالک تمہارا ولی ہے، میں اس کا ولی ہوں، اللہ میرا ولی ہے،
مالک کی اطاعت تم پر واجب ہے، مالک کے آرڈر کو تم نے ماننا ہے. سسٹم یعنی اولی الامر جس کو مشخص کرے گا. اولی الامر کرتے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے. مثلا خود آپ دیکھیں حضرت عبدالعظیم حسنی جو آپ میں سے زیارات کے لیے گئے ہوئے ہیں ایران کے اندر، تہران شہر میں ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، امام زادہ ہیں، سید ہیں حضرت عبدالعظیم حسنی. یہ تہران میں ہی رہتے تھے، وہاں سے مائگریشن کی تھی انہوں نے، خطرہ تھا ان کی جان کو، یہ رے پہنچ گئے تھے اپنی جان کو بچاتے بچاتے. بہت بڑی شخصیت تھی. آج ان کا مزار جو ان کا حرم ہے وہ بہت عظمت ہے اس کی، اور حدیث میں بھی آیا ہے، حتیٰ یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کا ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت جتنا ہے. یہ حدیث میں آیا ہے. خود اہل بیت کے گھرانے کے تھے، سید تھے، بہت بڑی شخصیت تھے. تو یہ تہران میں ہوتے تھے، رے میں. پہلے رے کہتے تھے، آج کل تہران کہتے. ایک شیعہ رے سے نکلا اور پہنچا امام جواد علیہ السلام کے پاس، بہت دور. تو آ کے کہتا ہے، ملا تو مولا کہتا ہے، مولا یہ مجھے علمی مسئلہ ہے، ایک مسئلہ حلال و حرام کا. حضرت نے فرمایا کہاں سے آئے؟ کہا جی میں رے سے آئے. اتنا سفر کر. حضرت نے فرمایا جب عبدالعظیم ہیں جس کو ہمارا حلال و حرام پتہ ہے، جس کو ہمارا حلال و حرام پتہ ہے، تو تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی فقہاء امین ہیں، اہل علم. چھٹے امام کی اب زندگی پڑھے، چھٹے امام کی ساری زندگی علم میں گزری، پڑھاتے ہوئے گزری. امام کے 4000 شاگرد تو موجود ہیں. ایک شام سے ایک شخص آ گیا، اس نے کہا مولا میں نے آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے. حضرت نے فرمایا کس چیز کے اوپر؟ کہا اس نے قرات کے مسئلے کے اوپر. حضرت نے کہا میرا وہ شاگرد. اس نے کہا میں نے آپ سے کرنا ہے. کہا وہ شاگرد. کہا اور؟ کہا توحید پہ کرنا ہے. فرمایا وہ شاگرد. امامت پہ کرنا ہے. ہشام. نام لیتے گئے حضرت، مومن طاق فلاں فلاں فلاں، اس ٹاپک پہ اس ٹاپک پہ اس ٹاپک. دیکھیں حضرت نے اس دور میں بھی ٹاپ مختلف موضوعات کی سپیشلائزیشن رکھی ہوئی تھی. امامت کا ٹاپک ہر کوئی نہیں چھیڑتا تھا. امامت کے موضوع پہ صرف ہشام. تو حضرت وہ شام جو شخص آیا تھا وہ کہتا ہے مولا اے حضرت میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا. تو حضرت نے فرمایا ان کی شکست میری شکست ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے. ماں امام کے شاگرد 70 ہزار حدیث ائمہ کے شاگردوں کو یاد تھی. زرارہ جب آتے تھے حضرت فرماتے تھے اگر زرارہ نہ ہوتا رسول اللہ کی حدیث نہ ملتی. ایک صحابی، میرے بھائی ان کی عظمت ہے. فقہاء ان کو نمائندگی دیتے تھے. ابان بہت بڑا شیعہ، ابان بن تغلب، آپ تاریخ پڑھیں، چھٹے امام کے شاگرد. حضرت نے فرمایا جاؤ مسجد میں بیٹھا کرو اور لوگوں کو دین بتاؤ، ہمیں تم جیسوں کی ضرورت ہے. ائمہ کا کیا سسٹم نہیں تھا؟ ائمہ کے ہر علاقے میں شاگرد نہیں تھے، علماء شاگرد تھے، فقہاء شاگرد تھے. ہاں ہر عالم نہیں، خاص تربیت شدہ. خود امیر المومنین کو تبلیغ کے لیے پیغمبر گرامی فرما بھیجتے تھے. جو علاقہ نہیں مانتا تھا، دقت کریں، یمن میں ایک مبلغ گیا ناکام ہو کے واپس آیا، دوسرا گیا ناکام ہو کے واپس آیا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو پیغمبر گرامی نے فرمایا اے علی جاؤ یمن تبلیغ کرو. کامیاب مبلغ امیر المومنین جس علاقے میں پہنچ جاتے تھے. امیر المومنین اتنے مضبوط خطیب تھے، بڑے بڑے نافرمان مان جاتے تھے. امیر المومنین میں یہ صلاحیت تھی. بس میں آخری بات اپنی اور بحث کو ختم کروں. نتیجے کی طرف آپ دیکھیں پروپیگنڈے کتنے خطرناک ہوتے ہیں. ایک نمائندہ امام حسین علیہ السلام کا جس کو حضرت نے نومینیٹ کر کے بھیجا، یہ مسلم بن عقیل میں بھیج رہا ہوں، اس کو خط دے کے بھیج رہا ہوں، اور پروپیگنڈے کر کے ان کی شخصیت کو مجروح کر دیا. اور اینڈ میں یہ حالت ہوئی کہ جب سید الشہداء علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دو لوگ آ رہے تھے. دو لوگ. حضرت نے ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے؟ انہوں نے کہا کوفہ سے. فرمایا حالات کیا ہیں؟ کہا حسین تنہائی میں آؤ تو بتاتے ہیں. تنہائی میں
جب حضرت تنہائی میں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جب نکلے ہیں نا تو مسلم بن عقیل کی لاش گھوڑوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور گلیوں میں پھر رہی تھی. مجھے بتائیں نمائندہ امام حسین کس چیز نے یہاں تک نوبت پہنچائی؟ ایک چیز، پروپیگنڈا. میرے بھائی علماء دشمن دین کے، فقہاء دشمن دین کے جو بنا رہے ہیں، یہ سوچے تو صحیح. یہ الغدیر 18 جلدوں میں یہ کس نے لکھی ہے؟ صرف من کن تو مولا کے اوپر ثابت کیا. مصر کی یونیورسٹی والوں نے کہا آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ غدیر کیا تھی. علامہ امینی 6 مہینے ایک دفعہ انڈیا میں آئے اور تحقیق کرنے کے لیے، پرانی بات ہے. جب وہ آئے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ موسم کیسا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو لائبریری سے نکلا ہی نہیں ہوں. میرے بھائی اتنے علماء کی زحمتیں، فقہاء کی زحمتیں، اور میں ایک بات کر کے ان کی شخصیت کو مجروح کر دوں. اب دیکھیں یہی نہیں ہوا، تاریخ میں یہی ہوا ہے. ائمہ کے شاگرد تھے، کام شاگردوں سے ہوتے ہیں، شاگرد لائق تھے. آخری واقعہ سنا کے میں ختم کر رہا ہوں. ہشام امامت کے ٹاپک کے ماہر تھے. ہشام بن حکم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک خطیب تقریر کر رہے ہیں اور نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہزاروں میں. حضرت ہشام پیچھے جا کے بیٹھ گئے تنہائی میں ایک سائیڈ پہ، سنتے رہے اس کی تقریر. جب وہ عالم کافی دیر بول لیا نا تو انہوں نے کھڑے ہو گئے. کہا میرا آپ سے ایک سوال ہے. کہا جی. کہا یہ اللہ نے آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ انہوں نے موضوع یہ چھیڑا ہوا تھا کہ امام لوگ بناتے ہیں، اللہ کا کام نہیں. تو یہ ادھر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بزرگوں میرا آپ سے ایک سوال ہے. کہا جی پوچھیں. کہا یہ اللہ نے آنکھیں کس لیے بنائی؟ کہا یہ تم مذاق کر رہے ہو یا سوال کر رہے ہو؟ کہا میں مذاق نہیں کر رہا، میں سوال کر رہا ہوں. یہ آنکھیں کس لیے؟ تو وہ ایک دفعہ تو اس عالم کو غصہ آیا، لیکن پھر سمجھ گیا کہ بندہ سنجیدہ لگتا ہے. انہوں نے کہا یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے. کہا کان کس لیے؟ کہا کان سننے کے لیے. ناک کس لیے؟ سونگنے کے لیے. مولانا پریشان تو ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ دل کس لیے ہے؟ اللہ نے دل کس لیے رکھا ہے؟ دل کا کام کیا ہے؟ تو وہ عالم کہتا ہے دل ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، مرکز ہے، سارے جسم کے معاملات کو کنٹرول کرتا ہے. تو ہشام نے فرمایا او اللہ کے بندے، اللہ نے جسم کے اندر امام رکھا ہے، دنیا کا کوئی امام نہیں ہے. اللہ نے جسم کے اندر امام رکھا ہے جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے. اس دنیا میں کوئی امام نہیں ہے جس کے ارد گرد سارے معاملات ہوں. تو اسی وقت وہ بولا، وہ کہتا ہے جعفر صادق کے شاگرد تو نہیں ہوں. جعفر صادق کے شاگرد نہیں، حضرت اٹھے نکلنے والی تھی. اب حضرت آئے، آخری جملے بس، حضرت آئے. جب شام آئے نا تو میرے مولا کی نگاہ پڑی. حضرت کو پتا تھا اب یہ جس میدان سے آیا ہے. حضرت نے فرمایا ہشام آؤ بیٹھو. ہشام تم نے اس دن کیا باتیں کی اس سے فلاں جگہ پہ؟ کہا مولا آپ کی سکھائی ہوئی ہیں. کہا نہیں جس طرح کی ہیں نا بتاؤ میں سنوں ایک دفعہ. حضرت ہشام نے بتائی. اس وقت حضرت نے فرمایا اے ہشام ھذا فی الصحف الاولی، یہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحف میں یہی بات لکھی ہوئی ہے جو تم نے ادھر دلیل تھی. تو میرے بھائی دیکھیں علماء فقہاء دین کے خدمت گزار شاگرد تھے ائمہ کے. حضرت مسلم بن عقیل یہی کام کرنے گئے تھے، حضرت قیس بن مصاہر سیدابی یہی کرنے گئے، سب قتل ہوئے. شہید اول ہمارے عالم میں گزرے ہیں بہت بڑے. ان کی ایک ٹانگ میں رسی باندھی گئی، دوسری ٹانگ میں رسی باندھی گئی، ایک اونٹ کا منہ ادھر ایک اونٹ کا منہ ادھر. سزا علماء قتل ہوئے ہیں، بڑے فقہاء بہت قتل ہوئے. اہل بیت نے بہت کچھ دیا. آپ مجھے بتائیں خود امام حسین علیہ السلام کے مشن کو بھی تو آگے بڑھایا گیا نا. بی بی دو عالم نے آگے بڑھایا، حضرت رباب نے آگے بڑھایا. معمولی شخصیت نہیں تھی حضرت رباب کا. آج میں کبھی کبھی تذکرہ کرتا ہوں، یہ بہت عظیم بی بی تھی حضرت رباب. خود امام حسین علیہ السلام کا ایک مشہور جملہ ہے،
فرماتے ہیں کہ مجھے اس گھر میں سکون آتا ہے جہاں رباب اور سکینہ ہوں، ایک باوفا زوجہ۔ جس وقت سید الشہداء علیہ السلام نے حکم دیا نا کہ نکلنا ہے مدینہ سے، اس وقت حضرت علی اصغر کی ولادت کو کچھ دن ہوئے تھے۔ بی بی نے یہ سخت سفر طے کیا، سخت سفر طے کیا، ایک منزل، دوسری منزل، تیسری منزل۔ تاریخ میں پڑھیں کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ اتنے سخت سفر کروا رہے ہیں آپ۔ ہوتا ہے خواتین عموماً جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جنہوں نے جو لمبے سفر جو کرتے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا ہوگا، میں نے بہت اس چیز کو دیکھا ہے، جو لمبے سفر کرتے ہیں ان کو پتا ہے سب سے مشکل سفر اس خاتون کے لیے ہوتا ہے جس کا چھوٹا بچہ ہو۔ اس نے پورے سفر میں اس کو خاموش کروانا ہے، وہ روئے گا پھر وہ خاموش کسی نہ کسی طریقے سے کروائے۔ وہ وقت بھی آیا، سخت ترین مرحلے تھے جب سید الشہداء علیہ السلام، 2 ہی اولادیں تھیں حضرت رباب کی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹی کا نام سکینہ تھا جو 4 سال کی تھی، بیٹے کا نام علی اصغر تھا جو 6 ماہ کا تھا۔ حضرت علی اصغر کو جب لے کے جا رہے تھے نا سید الشہداء، تو ماں یہی سمجھ رہی تھی پانی پی کے آئے گا میرا 6 ماہ، بہن بھی یہی سمجھ رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں اپنے استاد محترم سے سن رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب حرملہ نے نا تیر اٹھایا، یہ مقتل کے جملے، جب حرملہ نے تیر اٹھایا نا اس کے ہاتھ کانپے، جب اس کے ہاتھ کانپے نا ابن سعد نے اس کو کہا حرملہ تو عرب کا بڑا تیر انداز ہے، تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس وقت حرملہ نے کہا اے ابن سعد تو صرف حسین کو دیکھ رہا ہے، میں حسین کے پیچھے ایک مستور کو دیکھ رہا ہوں۔ اس مستور کو دیکھو، وہ مستور کیا کہہ رہے، وہ بی بی یہی کہہ رہی تھی وہ ظالم اصغر کا گلا چھوٹا سا ہے، تیر بہت بڑا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء یہ پڑھتے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے یہ ان کا مصائب کا، وہ کہتے ہیں کہ اگر حسین ابن علی کے بازو نہ ہوتا، جدھر تیر جانا تھا ادھر اصغر نے جانا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ تیر وہ نہیں تھا جو انسانوں کے لیے استعمال ہو، یہ تیر وہ تھا جو جانوروں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب بتا، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ حرملہ کا جب بھی میرے مولا امام زین العابدین کے پاس دشمنوں کے سر بھیجے جاتے تھے نا، تو میرے مولا یہی پوچھتے تھے حرملہ پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جو حرملہ نے ظلم کیے تھے وہ حضرت نہیں بھولے تھے۔ اسی وجہ سے خود حضرت امیر مختار نے جب حرملہ کو سامنے لے کے آئے، میں سنیں گے اس جملے کو، کہتے ہیں حرملہ کو پکڑ کے لے کے آئے، حرملہ کو حضرت امیر مختار نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم جو اتنے ظالم ہو، اتنے وحشی ہو، کوئی جگہ ایسی تھی عاشور والے دن کہ تمہارے دل میں بھی حسین پر رحم آیا ہو، ترس آیا ہو؟ کہا ایک مقام تھا۔ کہا وہ کون سی جگہ؟ جب 6 ماہ کو اٹھایا ہوا تھا اور جا رہے تھے خیمے کی طرف، پھر چلتے تھے پھر واپس آتے تھے، پھر چلتے تھے پھر واپس آتے، پھر چلتے تھے پھر واپس آتے تھے۔ عاشور والے دن آپ ایک عمل کرتے ہیں نا، 7 دفعہ آگے بڑھتے ہیں 7 دفعہ واپس آتے ہیں۔ یہ وہی مرحلہ تھا جب حسین ابن علی اس علی اصغر کو اپنی ماں کے پاس لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ گوارا نہیں تھا کہ رباب اس حالت میں جائے دیکھے گی، تو یہ علی اصغر کی حالت ہوئی۔ حرملہ کا تیر کھا گیا۔ جب دنیا سے کسی خاتون کا شوہر چلا جائے نا تو اس کی یہی اولاد میں نظر ہوتی ہے۔ علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اب ایک 4 سال کی بیٹی تھی جس کو دیکھ کے حضرت رباب جیا کرتی تھی، لیکن شام کے زندان اس بچی کو بھی کھا گئے۔ اب مقتل کے جملے سنیں گے، حضرت رباب کے بارے میں یہی ملتا ہے، سب بیویاں کبھی کبھی چھاؤں پہ بیٹھا کرتی تھی، لیکن حضرت رباب چھاؤں پہ نہیں بیٹھتی تھی، ہر وقت دھوپ میں بیٹھا کرتی تھی، یہی کہتی تھی میرا حسین پیاسا شہید ہوا، ہائے حسین میں دیکھتی رہی تمہیں پانی نہیں ملا۔ بس میرے آخری جملے سنیں گے، جتنے حضرت رباب 1 سال زندہ رہی تقریباً، اکثر اشعار پڑھا کرتی تھی، مصائب پڑھا کرتی تھی امام حسین علیہ السلام کے۔ میں نے وہ سارے جملے پڑھے ہیں مصائب کے، کسی جملے میں بھی علی اصغر پہ نہیں روئی، کسی جملے میں بھی سکینہ پہ نہیں روئی، یہی جملے ملتے ہیں، اے حسین میں دیکھتی رہی تجھے کفن نہیں دے سکی، اے حسین میں دیکھتی رہی تجھے دفن نہیں کر سکی۔ اور کہتے ہیں ایک دن میرے امام مولا زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کچھ بیویوں سے کہ دیکھو رباب کی کیا حالت ہوگی، اماں کی کیا حالت ہوگی، آج اس کو چھاؤں میں لے آؤ۔ علماء فرماتے ہیں جو بیویاں گئی حضرت رباب سے کہا اٹھو، حضرت رباب نہیں اٹھی، اور کہتے ہیں جب بیویوں نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا نا، کہتے ہیں کھینچنا تھا سائے میں بعد میں آئی، روح پہلے نکلی۔ سیعلم الذین ظلموا۔
اللہم صلی علی محمد۔ اے خدا ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہمارے